سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، دوسرا رکوع، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ سورہ طٰہٰ بالکل اسلام کے ابتدائی زمانے میں اتری ہے، اور جب مکہ مکرمہ میں لوگ مخالف تھے، بظاہر وہ غالب تھے اور مسلمان کم ہونے کی وجہ سے مغلوب تھے، تو ایسے موقع پہ سورہ طٰہٰ اتری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم فرعون کے زمانے میں بظاہر کم تھے، مغلوب تھے، ریاست اور غلبہ فرعون کے پاس تھا، لیکن اللہ قادر مطلق نے ان تمام کی حکومتوں کو ختم کر دیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو غلبہ اور قوت عطا فرمائی۔ تسلی یہ تھی کہ آپ اور آپ کے دیگر احباب پریشان نہ ہوں، عن قریب اسلام ان تمام پر غالب آ جائے گا۔ اس حوالے سے ایک حدیث شریف کے کیا حالات تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حرم محترم خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ لگا کے لیٹے ہیں۔ ایسے میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت خباب، ان کو کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے سادس الاسلام، یعنی چھٹے نمبر پہ اسلام لانے والے فرد، بالکل ابتدا میں۔ یہ ایک یہودی عورت کے غلام تھے، بظاہر یہ پہلے آزاد تھے کسی اور علاقے میں، ان کے والد کو اغوا کیا گیا اور مکے میں بیچا گیا، پھر ان کی اولاد ہوئی تو والد بھی اور یہ خود بھی غلاموں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن جب حضور کا پیغام پہنچا تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہودی عورت تھی، وہ ظلم و زیادتی کرتی تھی، مارتی تھی کہ تم اس مذہب کو چھوڑ دو، اور حتیٰ کہ یہ زیادتی کی گئی کہ انگارے دہکا کر حضرت خباب کو اس پہ لٹا دیا گیا تھا۔ ان کی کمر جل گئی تھی، کھال جل گئی، خون اور پانی نے ان انگاروں کو ٹھنڈا کیا تھا، اور کتنی اذیت اور تکلیف میں وہ وقت گزرا ہوگا۔ تو حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ دعا فرمائیے کہ ان سب کو اللہ ہلاک کر دے، اسلام غالب آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا، خباب صبر کرو، تم سے پہلوں پر تم سے کہیں زیادہ زیادتی اور ظلم کیا گیا ہے۔ اسلام کی خاطر لوگوں کے سروں پر آرا رکھ کر چلا دیا گیا کہ تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ، لیکن اس وقت کے زمانے کے مسلمانوں نے دو حصوں میں بٹنا پسند کر لیا، لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں رکھ کر ان کی کھال اور گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا زندہ، لیکن انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ خباب صبر کرو، ایک وقت آئے گا کہ اسلام غالب ہو جائے گا، امن اس قدر ہوگا کہ ایک تنہا اگر عورت یمن ہیرا کے علاقے سے چل کر مکے میں آئے تو اسے کسی اور کا خوف نہ ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ بکریوں کو بھیڑیے کا خوف باقی نہیں رہے گا، بکریاں چر رہی ہوں گی اور بھیڑیا جو کھا جاتا ہے وہ بھی انہیں نہ کھائے گا، ایسا امن آنے والا ہے، تم صبر کرو۔ یعنی اس زمانے کی بات ہے جب یہ سورہ طٰہٰ اتری، اور ایسے موقع پر تسلی دی گئی اور واقعات بیان کیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا گیا کہ کہیں زیادہ قوت کے اندر مخالفین تھے، انہوں نے صبر کیا، ان کے بچوں کو زندہ ذبح کر دیا گیا،
ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا گیا، غلامی کی زندگی تھی، لیکن اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ کو پالا اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو غلبہ عطا فرمایا۔ اسی تناظر میں اس کی چند آیتوں کے بعد ہی حضرت موسیٰ کا تذکرہ شروع ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ان کو نبوت کا منصب عطا فرمایا، ان کے معجزات ان کو دیے۔ اس کے بعد جب فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، کہ فرعون باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت عرض کی جو آیت ہماری ہے دوسرے رکوع کی، اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کشادہ فرما دے، شرح صدر فرما دے۔ علماء نے لکھا شرح صدر کا مطلب جب میں کسی سے گفتگو کروں تو ہچکچاؤں نہیں، با اعتماد گفتگو کروں، میرے سینے کو کشادہ فرما دے اور میرے لیے اس معاملے کو آسان فرما دے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ ایک حکومت وقت، وہ بھی مخالف، جو اپنے آپ کو خدا کہنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے سامنے جا کر میں کہوں کہ تو خدا نہیں، خدا اللہ عز و جل ہے، تو مالک نہیں ہے، وہ مالک ہے۔ اور اس چیز کا اگر وہ معاملہ قبول کر لیتا ہے تو اس کی حکومت تو اسی بنیاد پہ قائم تھی، سارے لوگ اس کے غلام تھے، سارے لوگ اسے سجدہ کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، وہ ساری بنیاد اور عمارت تو گر جائے گی۔ بہت بڑی بات تھی، رب عز و جل تو اس معاملے کو میرے لیے آسان فرما دے، میری زبان کی لکنت کو کھول دے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، آگے آ رہا ہے چند آیتوں کے بعد، کہ فرعون کے گھر میں تربیت پا رہے تھے اور انگارہ دے کر ان کی آزمائش کی گئی تھی کہ یہ نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں، کہیں یہی وہ بچہ تو نہیں جو ہماری حکومت کو گرا دے گا۔ کاہنوں نے، نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا ان قریب ایک شخص آنے والا ہے، ایک دنیا میں آنے والا ہے، وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، وہ شخص جب آئے گا تو تمہاری حکومت کو گرا دیا جائے گا۔ کہاں سے آئے گا؟ بنی اسرائیل سے آئے گا۔ اس نے اس بنیاد پر یقتلون ابناءکم، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، کہ بنی اسرائیل کو قتل کرتے تھے فرعون کے لوگ، خصوصی طور پہ مردوں کو۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ جیسے ہی کسی کے ہاں بچہ لڑکا پیدا ہوا تو پہلے سے حکومتی مشنری کام کرتی تھی، لوگوں کے گھروں پہ پہنچ جاتی تھی خواتین، اور جیسے ہی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہے، اسی وقت اس کو قتل کر دیتے تھے، ماں کے سامنے۔ بیٹی ہوتی چھوڑ دیتے۔ کیا تھا کہ فرعون کو اپنی حکومت کے گرنے کا ایک خوف تھا، جو نجومیوں نے، پومسٹ نے انہیں بنا رکھا تھا۔ یہی کچھ صورتحال آج بھی اور عرصے دراز سے حکومتوں کی چل رہی ہے، مارو اور حکومت کرو۔ ایسا لگتا ہے جیسے خود مرنا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قبر میں جانا نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو کلمہ گو ہیں، ایمان کے کہنے والے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اتنی عمر میں کئی لوگوں کو دیکھ لیا، کئی تنظیمات کو دیکھ لیا، آج وہ بھی عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب انسان پہ گمراہی، جب انسان پہ اللہ کی گرفت مسلط ہوتی ہے، اسے مزید ڈھیل دی جاتی ہے اور پھر اچانک اس کی رسی کھینچی جاتی ہے۔ اللہ چاہتا تو فرعون کو اسی وقت پانی میں غرق کر سکتا تھا، زمین شق ہو سکتی تھی، لیکن اس میں مسلمانوں کی بھی آزمائش تھی، اس میں صبر و تحمل کی بھی آزمائش تھی، اس میں جذبہ جہاد کی بھی آزمائش تھی، اس میں ایمانیات کی بھی آزمائش تھی۔ تو آج مسلمان پریشان نہ ہوں، کافروں کی شاطرانہ چال، کافروں کے چمک دمک کو دیکھ کر مسلمان کبھی پریشان نہ ہو کہ یہ مسلمان کی آزمائش ہے۔ مسلمان کے لیے یہ دنیا رکھی ہی گئی ہے آزمائش کی جگہ،
مسلمان یہ سمجھے کہ میں اس کے اندر بالکل پرسکون ہو جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ کسی سے بھی کسی درجے پہ بھی پہنچے ہوئے شخص سے جب اس کو کرے دیں گے تو اس کی پریشانیاں، اس کے منصوبہ جات، اس کی سوچ اور فکر اس کو مختلف چیزوں میں الجھا کے رکھے ہوئے ہوگی۔ نیچے والے سمجھے گا یہ بڑا عیش میں، وہ اوپر اپنے سے بڑے کو دیکھے گا، وہ اپنے سے بڑے کو دیکھے گا، اور یہ آزمائش کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جو آزمائشوں کے بعد جب نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں ساری زندگی برباد کر دی، کچھ کیا ہی نہیں، ساری زندگی کے عیش اٹھا لی ہے لیکن آج پتہ چل رہا ہے کچھ نہیں کیا۔ اب جب قبر میں جا رہے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہے، بلکہ یہی نظر آ رہا ہے کہ دوسروں کو لوٹا، وعدہ خلافی کی، غلط تجارتیں کی، دھوکہ دہی کی، چوری کی، لوگوں کے مالوں کو کھایا۔ اب نظر آ رہا ہے کہ قبر میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ مال تو آل اولاد عزیز و قارب دیگر ساتھی اڑا گئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہ حال ہے کہ روٹی کھائی نہیں جاتی، پانی پیا نہیں جاتا، پڑے ہیں بیڈ پر اور عبرت کا نشان بنے ہوئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہے جنازہ نصیب نہیں ہے، کوئی دعا کرنے والا نصیب نہیں ہے، کبھی ایسی صورتحال ہے کہ جسم بچتا ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے نہیں بھائی اس کو تو اچھوت کی بیماری ہو گئی، اس کو تو چھونا بھی، اس کے قریب جانا بھی وبال ہو جائے گا۔ اس طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے حکم کے تابع دار ہو جائے، حضور انہیں فرما رہے ہیں صبر کرو، جو اللہ کے حکم کے تابع دار ہو جائے وہ دنیا میں بھی بڑا پرسکون ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، حلم بردباری ہوتی ہے، اور جب جا رہا ہو تو اور بھی زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے کہ اب میں اس آزمائش سے چھٹ کر اللہ کی نعمتوں میں جانے والا ہوں۔ وہ حدیث شریف قابل سماعت ہے کہ جب کافر کی روح کھینچی جائے گی تو ایسے جیسے ریشم کے کپڑے میں کانٹے ڈال کر کھینچی جائے، اور مومن کی روح ایسے کہ جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جائے۔ کافر کی روح جب آسمانوں کی طرف جائے تو بدبو ہی بدبو، جس جگہ سے جائے بدبو ہی بدبو، اذیت میں آ جائیں، اور پھر اسے بدترین گندے بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اس کی قبر پہ دے مارا جاتا، اسے وہاں اوپر جگہ نہیں ملتی، پھر اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا نافرمان کفر میں مرا ہے تو اس کی مزید آزمائش ہے۔ کوئی کہے کہ یار یہ صرف ڈرانے کے لیے تو ہم جواب دیں گے مر کے دیکھ، مر کے دیکھ، یہ حقیقت ہے، یہ ایمان ہے۔ جہاں ہماری عقل کام نہیں کرتی وہیں سے تو وحی اور نبوت کے پیغام کا آغاز ہوتا ہے، جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ اور مومن جب گزرتا ہے تو اس کی روح جہاں جہاں سے گزرتی ہے، فرشتے فرمایا کہ وہاں اس کے لیے روتے ہیں کہ جب تک یہ دنیا میں تھا اس کے اعمال، اس کی نیکیاں ہمارے پاس سے ہوتی ہوئی عرش الہی تک قبولیت کے لیے جایا کرتی تھی، اب یہ نیکیاں ہمارے پاس سے نہیں گزریں گی۔ پھر اسے سبز کپڑے میں لپیٹ کے اس کی قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اسے کہا جاتا ہے ایسے سو جا جیسے ایک دلہن سوتی ہے۔ تشبیہ دی گئی ہے، دلہن کو نیا کپڑا، نیا بستر، خوشبو، پھولوں سے سجاوٹ، ہر چیز اس کے لیے نئی عطا کر دی جاتی ہے۔ مومن کے لیے اس کی قبر نیو، خوبصورت، خوشبودار نئے لباس سے تبدیل کر دی جاتی ہے، اور وہ راحت اور آرام میں آ جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر آخرت کا انتظار ہوتا ہے۔ بس جیسے ہی آخرت ہو مزید اللہ کی نعمتیں اس کے لیے عطا ہوتا ہے، اس کے لیے مزید اللہ کی نعمتیں کھل جائیں۔ یہی بزرگان دین کا معاملہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں جس قوم کو تبلیغ فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ یہ بڑی ذمہ داری ہے میرے لیے، اس کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، یہ میری باتوں کو سمجھ لیں، یہ میری باتوں کو سمجھ لیں۔
بسا اوقات ہم کوئی بات صحیح بتا رہے ہوتے ہیں لیکن سامنے والا اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا. ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو دیکھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بڑے ہمیں سمجھاتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں، لیکن بسا اوقات ہم چھوٹے، ہمارے بچے، ہمارے دیگر جو راہ بھٹکے ہوئے نہیں سمجھ پاتے، بلکہ یہ جملہ کہنے کو ملتا ہے، ارے پرانے زمانے کے آپ کو کیا پتا آج کیا ہے. یہ کہہ کر اپنے بڑوں کو رد کر دیا جاتا ہے، اپنے سے زیادہ سمجھدار والوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. فرمایا اللہ جب میں اسے سمجھاؤں تو یہ بھی تیری جانب سے توفیق ہے کہ وہ میری بات سمجھ لیں، اس ماحول انوائرمنٹ کے اندر وہ آ کر میری باتوں کو سمجھ لیں. یہ توفیق بھی تو نے عطا فرما، اور مجھے ایسی زبان عطا فرما، مجھے ایسا بیان عطا فرما. اور اے اللہ میں فرعون کے پاس جاؤں اکیلے، مولا میرے ساتھ میرے بھائی کو جو میرے گھر والوں میں سے ہی ہے اسے میرا نائب مقرر کر دے، اس کے ذریعے میری قبر کو مضبوط کر دے، یعنی میرے بازوؤں کو، میری ہمت کو مضبوط کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے اس کام میں اسے میرا شریک بنا دے. کیا کام تھا؟ نبوی کام تھا، تبلیغ دین کا کام تھا، اسلام کی نشر و اشاعت کا کام تھا، اللہ اس کے رسول کے احکام کو پہنچانے کا کام تھا. اے اللہ اس تبلیغ دین میں، اس اسلام کی بات پہنچانے میں میرے بھائی کو میرا شریک بنا دے. دعا کرنی چاہیے اللہ ہم خود بھی دین کا کام کریں اور ہمارے گھر والوں کو بھی اس دین کے کام میں ہمارا مددگار اور معاون بنا دے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان خود تو کر رہا لیکن عزیز و قارب ساتھ نہیں دیتے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے والدین، آپ کے دوست، آپ کے بھائی، آپ کی بہن سیدھی راہ پہ آ جائیں، لیکن وہ نہیں آتے. بسا اوقات ان کی کسی عمل کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. تو دعا کرنی چاہیے بہترین شخص وہ ہے جو خود کو بھی توفیق مل جائے اور اہل خانہ کو بھی توفیق مل جائے. اے اللہ تو میرے بھائی کو اس تبلیغ کے کام میں میرا شریک بنا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور نبی تبلیغ فرما رہے تھے تو اللہ نے آپ کی دعا سے آپ کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت کا منصب عطا فرمایا. پھر وہ دونوں بھائی ایک ساتھ فرعون کے پاس گئے اور تبلیغ کی. وہ آگے آ رہی ہے کیا جملہ ہوا، اور پھر عرض کی مولا یہ سارے کام اس وجہ سے تو ہمیں عطا فرما دے تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کریں، خوب تیری حمد و ثنا کریں، زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کریں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی جب نعمتیں ملیں تو خوب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، ذکر الہی کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں نعمت ملتی ہے تو شکر کے کلمات ادا نہیں ہو رہے، یا تو ہماری تربیت نہیں یا ہم تربیت کر نہیں پا رہے. ہونا یہ چاہیے ایک لقمہ بھی حلق کے نیچے جائے، ایک گھونٹ بھی حلق کے نیچے جائے، کوئی ذرے برابر بھی کوئی نعمت ملے فوراً الحمدللہ الحمدللہ. بہت ساری نعمتیں ہمیں ارد گرد ملی ہوئی ہیں، ہمیں احساس نہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے حدیث مبارک میں کہ انسان پر صبح و شام اللہ کی حمد، ثنا، دعا، شکر لازم ہے. حتیٰ کہ ایک ایک جوڑ جو کام کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کی تعریف لازم ہے کہ ایک ایک جوڑ کام کر رہا ہے. فرمایا اگر 5 نمازوں کے بعد وہ یہ تسبیح پڑھ لے، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تو اس پر جو چیز لازم تھی تسبیح پڑھنا وہ حق ادا ہو جائے گا. لہذا اپنے اوپر یہ لازم کر لیں، اپنے اوپر یہ لازم کر لیں.
ہر نماز کے بعد، چاہے فرض کے بعد، چاہے فرض کے بعد سنت نوافل کے بعد، کوئی بھی صورت ہو، نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ 100 مرتبہ کی ضرور پابندی کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔